میں ڈاکٹر فہیمہ، مارواڑی کالج رانچی، انٹرمیڈیٹ وومن سیکشن۔ ہماری پیاری بچیوں، آداب عرض۔ آج میں آپ لوگوں کو سیکنڈ ایئر کے نصاب سے غزل کے متعلق بتاؤں گی، جو گلستان ادب میں حصہ نظم سے ماخوذ ہے۔ اس میں کئی سارے نظم گو اور غزل گو شامل ہیں، مگر میں آپ لوگوں کو آج الطاف حسین حالی کی غزل کے متعلق بتاؤں گی، جیسے اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتاں سے ہم۔ پہلے آپ لوگ غزل کے متعلق جان لیں کہ غزل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں شروع کروں، چلیے۔ غزل عربی لفظ کا ایک صنف سخن ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ عرب شعراء جب اپنی معشوقاؤں کا سراپا کھینچتے یا ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغزل اور ایسے اشعار کو غز کہتے تھے۔ سمجھ گئیں؟ عربی میں غزل عشقیہ اشعار کو کہتے ہیں۔ عربی غزل میں مطلع بھی ہوتا تھا اور غزل کی حیت کے مطابق دوسرے اشعار کے تمام مصرے ہم قافیہ بھی ہوتے تھے۔ غزل کا ہم شعر مستقل مضمون کا حامل نہیں ہوتا تھا۔ عربی سے غزل فارسی میں آئی۔ فارسی شاعروں نے غزل میں کئی بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک یہ کہ انہوں نے غزل کے ہر شعر کو ایک مستقل مضمون کا حامل بنایا۔ غزل کے شعر میں ایک مستقل مضمون کو علامت تشبیہ اور استعارے کے پردے میں صرف 2 مصروں میں ادا کیا جانے لگا۔ فارسی شاعروں نے موضوعات و مضامین کے لحاظ سے غزل میں وسعت پیدا کی۔ غزل میں عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق الہی، بے ثباتی، دنیا، زاہدوں سے چھیڑ چھاڑ، اہل ریا پر طنز اور رندی و میں خواری کے مضامین فارسی شاعروں ہی کی ایجاد ہیں۔ سمجھ گئیں؟ غزل میں ردیف فارسی شاعروں کی دین ہے۔ عربی شاعری میں قافیہ ہوتا ہے، ردیف نہیں ہوتی۔ اردو میں غزل فارسی ادب سے آئی۔ اس چیز کو دھیان سے سنیے، اردو میں غزل فارسی ادب سے آئی۔ اب یہ اردو کی سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مضامین و موضوعات کی کوئی قید نہیں۔ فلسفیانہ، عاشقانہ، زاہدانہ ہر طرح کے مضامین نظم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، سمجھ گئیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے، جسے مقطع کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو، صرف قافیے ہوں، اسے غیر معروف غزل کہتے ہیں۔ وہ بحر اور ردیف، قافیہ جس کی غزل میں پابندی کی جاتی ہے، اس کو غزل کی زمین کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئیں؟ غزل کے اشعار میں الگ الگ مضمون بیان کرنے کی رسم کو بعض لوگوں نے ناپسندیدگی اور نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا عیب نہیں، یہ حسن ہے۔ سمجھ گئیں؟ غزل کی یہ تعریف ہے۔ آج میں نے آپ لوگوں کو غزل کے متعلق بتا دیا، کل انشاءاللہ الطاف حسین حالی کی غزل کی تشریح بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ اس لاک ڈاؤن کی پڑھائی پر زیادہ اہمیت دیجیے، زور دیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔